نہیں ہے؟ سپلائی ملا ہوا پانی بچوں کو پلاتے ہیں, بچے کو جو ہے نا موشن لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کھلا دودھ استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پاؤڈر کا؟ یہ بتائیں ذرا مجھے, کھلا دودھ صحیح لگتا ہے آپ کو یا پاؤڈر کا دودھ؟ پاؤڈر کا دودھ تو بہتر لگتا ہے, لیکن کھلا ہوا دودھ تو پینے کے قابل ہے ہی نہیں. دیکھ لیں, میں نہیں کہہ رہی شاکر. دیکھیں جی, یہ نارتھ کراچی سے کال کر رہے ہیں جی. نارتھ کراچی میں گجر ڈیری کے نام سے میری اپنی شاپ ہے, جہاں ملک اینالائزرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اچھا. اور جتنی ساری تنظیمیں انہوں نے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے. آپ نارتھ کراچی سندھی ہوٹل, نیو کراچی سندھی ہوٹل سے دودھ پرچیز کریں, اور وہ میری اپنی شاپ ہے, اور پورے ملک کراچی کی اور پھر ملک کی سب سے بڑی شاپ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جی بات یہ ہے, ہمیں اپنی تشہیر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں, کیونکہ جب ہم اچھی چیز فروخت کرتے ہیں تو وہ فروخت ہوتی دھڑلے سے فروخت ہوتی ہے. لیکن دھڑلے سے جو چیزیں آپ فروخت کر رہے ہیں وہ کھلا دودھ ناقص ہے. میں نے خود دیکھا ہے جس طرح سپلائی ہوتی ہے, حشر نشر ہوتا ہے, مکھیوں کی بہتات, گندگی کے ساتھ وہ لوگ اتنی دیکھ کے بندے کا جینا کرے کہ وہ استعمال کرے. ہائیجین کے معاملات ہیں, میں انہیں ایڈمٹ کروں گا. تو سر کیسے نہیں, وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, ہائیجین میں تو سب کچھ ہے. دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے دین میں ہے کہ صفائی کی خرابیاں دنوں میں صحیح نہیں ہو سکتی, مشینری انوالو کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے ایک ایکسپو کیا تھا کراچی ایکسپو میں, پی پی ڈی ایل کے نام سے, جس میں دنیا سے تمام ٹیکنالوجیز لائے تھے, فارمر کے لیے سیمینارز ہم نے کیے تھے, فارمر کو ایجوکیٹ کیا تھا. تو بات یہ ہے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, مشینری کو انوالو کرنا ہوگا. ذرا بھینس کالونی آپ جاتے ہوں گے, وہیں رہتے ہوں گے, آنا جانا رہتا ہوگا, ذرا حشر دیکھا آپ نے اس بھینس کالونی کا؟ ابھی میں چلاؤں نا اس کی تو آپ خود علامانہ لفیظ کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک کالر لے لیتے ہیں ذرا. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہاں یہ بات کر رہا لاہور سے. جی سر فرمائیے. میں مجھے کینڈل سے یہی کہنا تھا, آپ یہ جو پروگرام کر رہی ہیں, آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ دودھ ملا, یہ ملاوٹ والا دودھ ہے, ایسا رہتا ہے, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ یہ جو دودھ والی شاپس ہے ان کے باہر کچھ ایسی اطلاعات لگائیں کہ جن سے ایک عام انسان کو پتا چل سکے کہ یہ ملاوٹ ملا دودھ ہے, ہم اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں. ویری نائس سجیشن. آپ کا نام بجائے کہ ہم ان لوگوں سے دودھ خریدیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پتا ہونا چاہیے کہ دودھ خالص ہے یہ نہیں ہے. کچھ ایسا لوگوں کو آگاہی دیں کہ جس سے انہیں پتا چلے کہ یہ دودھ ہم خود ٹیسٹ کر سکے. بالکل ٹھیک ہماری ویری نائس سجیشن. کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ویسے یہ خود بھی کر سکتے ہیں نا, اپنے جو آپ کے ملک شاپس ہیں ان کے باہر لگا دیں کہ بھائی اگر یہ چیک کروانا ہے تو چیک کروانا. میری بات سنیں, آپ تو بہت تیکھے وہ کر رہی ہیں, میری بات سن لیں پلیز. دیکھیں آخر کو واشنگ مشین کا دودھ, وزیر اعظم کی بات پہ آتے ہیں, ہمایوں صاحب کی بات پہ آتے ہیں, آخر کو ملاوٹ شدہ دودھ کیوں فروخت ہو رہا ہے؟ مجھے کیا پتہ, پیداوار نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لائیو سٹاک موجود ہے. دیکھیں جی وہ موجود ہے, یہ وزیر اعظم کہتے ہیں آپ اس کی پیداوار بڑھائیں, انہیں جینیٹکلی امپروو کریں. ہاں, اور دودھ کی پیداوار بڑھائیں نا, آپ فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ نسل کشی کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر وہاں پہ آپ لکھ کے لگا دیں کہ بھائی اگر ہمارا ناقص دودھ ہے تو آپ جا کے چیک کروا لیں, آپ وہاں پہ ہدایت نامہ لکھ دیں عوام کے لیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے, تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ گجر ڈیری کی, ہم نے ملک اینالائزر لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ, چیک کروائے کوئی بھی جا کے, کوئی بھی صارف تنظیم آئے, فوڈ اتھارٹی آئے. صارف تنظیم سے کوکب اقبال صادق کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن کو ٹیلی فون لائن پر لے لیں جب تک ہم ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو ہیلو جی سر السلام علیکم, نام بتائیے, کہاں سے؟ ہیلو. اوکے, میری بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کا ٹیلی ویژن آئی تھنک کھلا ہوا ہے. میں مزید آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. شاکر صاحب ذرا مجھے یہ تو بتا دینا, آپ اس بات پہ تقویت دیں گے یا نہیں, ملاوٹ نہیں ہو رہی دودھ میں؟ دیکھیں جی سندھ بھر میں تو نہیں ہو رہی, پنجاب میں کہیں کہیں ہے, پر یہ بھی ایسا بول رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بھینس کالونی کا بتائی تھی, چلائیے گا ذرا بھینس کالونی کا بھائی, ذرا تھوڑے کلپس. اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں بڑے صفائی کا بہت اعلیٰ معیار ہے, جس طرح وہاں دودھ نکالا جاتا ہے. ہائیجین اور ملاوٹ دو الگ معاملے. ٹھیک ہے, اب پہلے ہائیجین کے اوپر آ جائیں. ہائیجین کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں جی جب تک انسانی ہاتھوں کا استعمال رہے گا تو مسائل رہیں گے, مشینری جب انوالو ہوگی اس کے لیے وقت لگے گا. ایک حد تک تو آپ کو انسانی ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا, ایک حد تک تو آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو اس میں ہائیجین کا لیول کیا ہے؟ وہ مطلب کچے پہنے ہوئے لوگ, ان پر انہوں نے تہمتیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں, بنیان میں لدے پھندے ہوتے ہیں, گندے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ دودھ استعمال کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی سندھ فوڈ اتھارٹی نے ہمیں ضابطہ اخلاق دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت دیا ہے کہ جی ہم تقریباً 4 ماہ میں یہ سب چیزیں مکمل کر لیں گے. اس کے بعد آپ تقریباً 4 ماہ میں مزید, ابھی 4 ماہ میں جی مزید. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک فارمر کو دودھ کی قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق نہیں دیں گے, فارمر کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں. شاکر صاحب دیکھیں یہ کوئی بات نہیں, یہ جسٹیفائی نہیں ہے سر, یہ جسٹیفائی نہیں کرتی. آپ جتنا جہاں جیسے ہی آپ پرائس بڑھاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں 110 تک دودھ پر کے جی گیا ہے کہ نہیں گیا؟
दिल पे हाथ रख के बिल्कुल गया नहीं है, जी। इसी शहर में गया है, 100 रुपए से ऊपर। सर आप हम क्या कमिश्नर साहब चले के सर, नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध फरोख्त कर रहे हैं। सर आप अभी की बात ना करें ना, पिछले अदवार तक भी चले हैं दूध, कोई आज थोड़ी यहाँ पे आपने सप्लाई करना शुरू किया पिछले होगा। सालों में तो जी 85 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा था, कितने? 85 रुपीज, और आज उससे भी 94 फरोख्त हो रहा अच्छा, है। 100 रुपए का कभी नहीं हुआ कराची में नहीं दूध? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इदारे मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर से मारे ना छापे, बंद करें उनको, हम उनके साथ हैं। मतलब आप ठीक नहीं करेंगे लेकिन छापे मार नहीं, हम अथॉरिटी नहीं है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा हम एक कॉल authority पहले ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? इरशाद बात कर रहा हूं पेशावर से। जी सर फरमाइए, पेशावर में क्या हालात हैं? दूध साफ सुथरा मिल जाता है खालिस? नहीं, अल्लाह न करे, ये पाकिस्तान में जब अल्लाह तक न ये लोगों करे। के साथ की सजा नहीं होगा ना, सही अच्छा दूध सही सजा, जिससे वो देखे वो अफगानिस्तान में था सरदार दाऊद, उसे आके तनूर वाला था, तनूर वाले ने डायरेक्ट मुझे तनूर पश्तो से नहीं तय आती किया था। बिल्कुल भी हवैस वो साहब, उसके थैंक बाद यू उसका वेरी मच, क्या लेकिन मुझे करेगा? इतनी जरूर समझ आ गई है कि आप कह रहे हैं खुदा ना करे पेशावर में भी आपको साफ सुथरा या खालिस दूध नहीं मिलता। अब जरा मुझे ये बताइए, आपने कहा हाइजीन का मसला अलग है और जो जाहिर है दूध के खालिस होने का मसला एक अलग है। हमारे घरों में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि एक ज़माना था कि जब खुला दूध आता था तो मोटी तह की बलाई जमा करती थी, अब नहीं जमती। क्यों? आज भी जमती है। कहाँ पे? देखें जी, एक आप अपने मिल्क शॉप को छोड़ देना, खुले दूध के बाकियों लिए की आप तो बात ताजा करें। दूध की इस्तिलाह इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा आपके हाँ, लिए। चलें, ठीक है। हाँ, ताजा दूध उसे कहें। और मैंने आपको कहा कि जो देखें, एक बात तो तयशुदा है कि कमिश्नर कराची साहब से भी बात हुई, वो जब रिटेलर्स को उसका नफा पूरा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो खराबी होगी मतलब ना। डंडी मारी जा रही जी है ना? जी जी, मैं आपको बताऊं, हम अपने हद तक गारंटी दे सकते हैं कि जी हम दूध लेकिन सही सर कर आप डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं, तो बाकी और भी आपके साथ लोग होंगे, आप अकेले तो नहीं है ना? देखिए, 3 या आपके डायमेंशन में है अकेले? ना जी।